جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا ہے تو انہوں نے باغ فدق کا کچھ حصہ مروان کو دے دیا. غالباً تصرفانہ اس کے دیے یا مالکانہ حقوق دیے وہ مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا سا، اور اگر انہوں نے یہ کیا تو اس کو پھر ہم کیسے لیں گے، کیونکہ اس کے بارے میں تو ہم کوئی اچھا رائے نہیں ملتی کہ وہ کوئی اس طرح اچھا انسان نہیں تھا، اہل بیت کی دشمنی اور سارا کچھ اس کا جو ایک ماضی ہے وہ ہمارے سامنے ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ آپ بہت زیادہ غنی تھے، بہت مالدار تھے. اللہ رب العزت نے آپ کو ایسے نوازا ہوا تھا، آپ کسی کاروبار کو بھی ہاتھ لگاتے تھے نا، جیسے بعض لوگوں کے بارے میں ہوتا ہے کہ وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگائے تو سونا ہو جاتی ہے. تو ایک تو اللہ رب العزت نے آپ کو مال اور دولت سے بہت نوازا تھا. دوسری بات دل بھی بہت بڑا دیا، بہت، اس لیے تو غنی کا آپ کو. اور تبوک کے موقع پر جو کچھ آپ نے کر دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج بعد عثمان جو بھی کرے میرے مولا اس سے کوئی مواخذہ نہیں کرنا. تو اس سے لوگوں کو مغالطہ ہوا ہے کہ آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو نوازتے تھے بیت المال سے. یہ بات درست نہیں ہے. آپ نوازتے تھے اپنے ذاتی مال سے. جہاں تک مروان کا تعلق ہے، میں نے پڑھا ہے کتابوں کے اندر، مختلف جگہوں پر میں نے پڑھا ہے، بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے، لیکن میں عثمان غنی کی جب شخصیت کو دیکھتا ہوں نا تو میں ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کا حیا، ان کا غنا، یہ ساری باتیں، ان کی تربیت تاجدار کائنات کے ہاتھوں ہوئی، اور حضور نے 2 شہزادیاں ان کے اپنے عقد میں دی ہیں. میں کبھی بھی ایسا نہیں سوچ سکتا کہ وہ کوئی ایسا قدم اٹھائیں جو صدیق اکبر کے خلاف ہو، جو عمر فاروق. اور آپ کی خلافت کا جو میٹر آیا نا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، تو جب آپ 10 بندوں کی ایک کمیٹی بنائی اور اس میں ڈسکس ہوا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کس کو دی جائے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چیف الیکشن کمشنر تھے. تو انہوں نے حضرت عثمان غنی سے پوچھا کہ جو پہلے 2 خلفاء گزرے ہیں، کیا آپ انہی کو فالو کریں گے، انہی کے اصولوں پہ چلیں گے، یہ جو فیصلے انہوں نے کیے ہیں انہی فیصلوں کو لے کے آپ آگے چلیں گے؟ انہوں نے فرمایا بالکل میں انہی کی اتباع میں چلوں گا، انہی کے نقش قدم پر چلوں گا اور انہی اصولوں پہ. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن میں خود بھی مجتہد ہوں، میں اپنے فیصلے بھی کر سکتا ہوں. تو اس بنیاد پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کی ذمہ داری دے دی. یہ کیسے ممکن ہے کہ جو کام صدیق اکبر نے نہیں کیا؟ اگر سیدہ فاطمہ الزہرا کو انہوں نے مالکانہ حقوق نہیں دیے، باقی تو فرمایا کہ جو حضور کرتے تھے میں رتی برابر بھی اسے آگے پیچھے نہیں کروں گا، کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کیا کہ جس طرح تاجدار کائنات اس میں تصرف فرماتے، جن جن کو دیتے تھے، جن کے اخراجات اٹھاتے تھے، آپ نے بغیر کسی کمی کجی کے اسی طرح ان سالوں کے خرچے جاری رکھے. یہی کام سیدنا عمر فاروق نے کیا. آپ کے دور میں سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے فرمایا کہ آپ اس کے انتظامی حقوق لے لیں، آپ انتظامی ذمہ داری لے لیں، مالکانہ نہیں، پھر بھی انتظامی ذمہ داری. اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیا ہوگا، کتابوں میں آتا ہے کہ آپ نے مروان کو دیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں، میرا فہم دین یہ کہتا ہے کہ وہ آپ نے اس کو انتظامی ذمہ داری دی ہوگی. ہاں بعد میں آتا ہے کہ مروان اس پہ قبضہ کر کے پھر اپنی اولاد میں آگے لے لیا، لیکن وہ تو اس کا فعل ہے نا، اس نے بعد میں اس کو کیسے لیا. اور یہ بھی بہت بعد میں ہوا جب مروان خود حاکم بنا اور مدینہ کا گورنر بنا. یہ اس وقت کی بات ہے اور وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی وفات کے بعد کی بات ہے. اور اسی اگر آپ تسلسل کو دیکھیں نا کہ انتظامی ذمہ داری جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، سیدنا علی المرتضیٰ جب خود خلیفہ بنے ہیں تو آپ نے بھی اپنی ملکیت میں نہیں لیا، آپ نے اپنے شہزادوں حسنین کریمین کو نہیں دیا کہ آپ کی والدہ مائدہ کی ملکیت تھی، نہیں دیا. حسن مجتبیٰ جب خود خلیفہ راشد بنے ہیں آپ نے نہیں لیا. مطلب یہ تھا کہ جو کچھ چل رہا ہے وہ ٹھیک ہے، تو مروان توثیق کر دی نا اس کی. بالکل ایگزیکٹ. مروان نے جب اس پہ قبضہ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تو پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آیا تو آپ نے چونکہ انہوں نے ملکیت بنا لی تھی، انہوں نے لے کے واپس اولاد فاطمہ کو اس کے انتظامی امور ان کے سپرد کر دی. تو اس میں یہ ہوتا رہا ہے، کبھی کسی نے قبضہ کر لیا، پھر جب کوئی اچھا آیا جو سخت گیر قسم کا، جو دین کو سمجھنے والا تھا، اس نے اس کی جو اصل حیثیت تھی اس کو پھر کر دی، بحال کر دی. اچھا ایک اور بھی تو چیز ہے نا، آپ نے جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کی، تو یہ خلفاء راشدین میں سے یہ کہتے ہیں
ہم نے پڑھا کہ یہ واحد خلیفہ ہیں جنہوں نے کبھی بھی بیت المال سے کچھ لیا بھی نہیں، یہ اپنے خرچے خود کرتے تھے. ایسے ہی حالانکہ سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آتا ہے، عمر فاروق کا بھی، کہ وہ اپنے گھر کے اخراجات کے لیے بالغ نعمت سے بیت المال سے لیتے تھے. تو جو بندہ اس حد تک، بلکہ ایک اور دلچسپ بات ہے، مدینہ طیبہ میں ابھی بھی ان کا اکاؤنٹ ہے. وہ بیر عثمان جو ہے نا، جو آپ نے کنواں خریدا تھا اور وہ باغ، میں ابھی بھی عمرے پر گیا ہوا تھا، ہم نے اس کی ساری زیارت کی ہے. اچھا، تو آج بھی عثمان غنی کا اکاؤنٹ ہے. تو وہ پھر اب کیسے تقسیم ہوتا ہے؟ وہ مالک وہ بیت المال میں چلا جاتا ہے؟ مطلب غریبوں پر تقسیم ہوتا ہے، مسافروں پہ تقسیم ہوتا ہے. تو آپ کی فیاضی کا تو یہ عالم ہے. صحیح، بے شک ایسے ہی.